اب بھی جو حکومت نے فیصلہ کیا غلط کیا، اصل ذمہ دار افسر کو بچا لیا گیا ہے۔ اچھا، جو اصل ذمہ دار تھا، جو لاہور کا انچارج تھا، کاش ادھر ہی انصاف پورا کر دیتے۔ انہیں سزائیں نہیں ہوگی کیونکہ 354 بنتی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ اس وقت ایک جو سب سے اہم ایشو ہے جو ہر طرف میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، وہ ہے گریٹر اقبال پارک میں ہونے والی بدسلوکی جو خاتون سے ہوئی، جو دست درازی ہوئی، اور اس پر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ ظاہر ہے اس میں تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پولیس اپنی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے؟ جو گھر والے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کیا کردار ہے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب عارف حمید بھٹی صاحب۔ بڑی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی صاحب، یہ جو واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ، ظاہر ہے ہم نے بھی، آپ نے بھی اس پر جو ہے وہ رد عمل دیا، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ لیک کہاں پہ کر رہے ہیں ہم؟ یہ کون سے ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم بحیثیت معاشرہ لیک کر رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہماری جو ہے وہ لیک کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، جتنا بھی اس واقعہ کی مذمت کی جائے، سر شرم سے جھک جاتے ہیں ایز اے قوم۔ نہیں، ایسا لگتا ہے ہم انسان نہیں، درندے ہیں۔ ان درندوں نے جو بھی حرکت کی وہ ناقابل معافی ہے، کسی بھی صورت انہیں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کیوں، اس کی وجوہات بھی دیکھنا ہوگی۔ ہمارے ملک میں سیاسی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے۔ ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو پیسے لے کے پولیس جھوٹا پرچہ دے دیتی ہے، بے گناہ کو گناہ گار کر دیتی ہے، گناہ گار کو بے گناہ کر دیتی ہے۔ جس ملک میں جزا اور سزا کا نظام نہ ہو، وہاں افراتفری اور امن نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں، جیسے وہ بچی گئی، اس کے ساتھ جو بھی گئے، پہلی کال اس نے کوئی آدھے گھنٹے بعد کی۔ اگر پولیس فوری طور پر چلے جاتی تو 4 گھنٹے تک وہ درندے اپنی درندگی نہ کرتے، یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں قانون تو ہے، اس پر عمل درآمدی نہیں ہے۔ کہ بد کردار افسر لگا دیے ہیں، بد دیانت افسر لگا دیے ہیں، کرپٹ افسر لگا دیے ہیں۔ میری نظر میں اس میں جو چینج کیا ہے، ایک اچھا افسر تھا، اس کو چینج کر دیا، جو اس لاہور میں قبضہ گروپ کا کام کرتا ہے، منشیات فروشوں کے ساتھ اس کا لین دین ہے۔ ان افسروں کو نہیں چھیڑا گیا جو اصل ذمہ دار تھے۔ جب تک آپ لوگوں کو یہ یقین نہیں دلائے گی پولیس کہ پولیس ان کی دشمن نہیں، محافظ ہے، لوگوں کا پولیس پر بھروسہ نہیں رہے گا۔ ہماری طرف عام آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں تو پولیس آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہماری جیبیں چھین لے گا، پیسے لے لے گا۔ تو یہ قانون پر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے، اور جو پکڑا جائے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو سزائیں دلائی جائے۔ جب تک ایسے درندوں کو معافی ہوتی رہے گی، 6 مہینے سال بعد باہر آتے رہیں گے، یہ واقعات بڑھتے رہیں گے۔ اس واقعات کی روک تھام کے لیے قانون کو اپنا راستہ اپنانا ہوگا۔ اور لیکن اگر آپ مناسب کریں تو میں دوسرا پہلو بھی کہہ دوں۔ بالکل، میں دوسرے پہلو پہ اس لیے بھی چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب، کیونکہ ایک طرف تو دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 354 لگا دی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اور جو دوسرا پہلو اس کا، دیکھیں، ایک تو یہ عدالت سے اڑ جائے گی، انہیں سزائیں نہیں ہوگی کیونکہ 354 بنتی نہیں ہے۔ عدالتیں ہمیشہ آرگومنٹ اور قانون کے مطابق چلتی ہیں، وہ جذبات سے نہیں چلتی۔ میرا خیال ہے انہوں نے اس پہ دفعہ ہی غلط لگائی ہے۔ 14 اگست کو بہت سارے لوگ پارکوں میں، شاہراہوں پہ جاتے ہیں، یا یہ نیو ایئر نائٹ ہو، پبلک مقامات جو بھی پبلک مقامات ہو، ادھر ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، رش ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، جہاں ہجوم بہت زیادہ ہو جائے اسے کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، 14 اگست تھی، پی ایچ اے کو پتا تھا، مینار پاکستان کی انتظامیہ کو پتا تھا کہ بے پناہ لوگ آئیں گے، رش ہوں گے، لاہور سے باہر بھی لوگ آئیں گے۔ ان کے لیے انہیں وہاں سخت ترین انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ وہاں سفید کپڑوں میں بھی پولیس ملبوس ہوتی ہے، سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت کہاں تھے؟ اگر پہلے 5 7 10 منٹ جب بچی نے یا 15 پہ کال کی تھی فوری طور پر آ جاتے تو ان درندوں کو ادھر ہی پکڑ کے مارتے تو شاید لوگوں کو خوف پھیلے۔ ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں،
لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمیں تھوڑے سے فیکٹس جاننے ہوں گے. ہمارا ایک مغربی معاملہ ہے, یہ تو خواتین ہے نا. میں نے نیو ایئر کی کوریج کیا اس سے 20 سال پہلے, مردوں کے ساتھ جو حال ہوتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو خواتین نہیں ہے. اللہ جنت نصیب کرے, ہمارا ایک بڑا سینئر جرنلسٹ دوست ہے, 2008 میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا, ہم چیرنگ کراس نیو ایئر نائٹ تھی, کوریج کر رہے تھے, میں بیان ہی نہیں کر سکتا لفظ. وہ اتنے درندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہماری تربیت نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا دوسرے کی عزت ہے. اور ہمارے جو یعنی کہ جو خاندانی سسٹم ہے اس کی تو بڑی تعریف کی جاتی ہے پوری دنیا میں کہ جی فیملی سسٹم ہے, لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ماں باپ کا اولڈ ہومز میں نہیں ڈالتے. تو پھر یہ کہاں تربیت میں کمی رہ جاتی ہے؟ کیا وجہ بنتی ہے کہ ایسے بچے جو گھر میں آگے تو یقیناً یہ شریف بن جاتے ہوں گے بہت زیادہ کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن باہر جا کر اور ایسے مواقع پہ یہ کسی کے قابو میں ہی نہیں ہوتے. یہ تو ایسے نوچ رہے تھے جیسے گدھ جو ہے وہ مردار کے اوپر چمٹ جاتا ہے. سلمان, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جنہوں نے بھی حرکت کی ہے وہ گدھ سے بھی بدتر ہے. لیکن ہمارے فیملی سسٹم پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بچپن میں ہمیں کہتے تھے سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جاؤ. محلے میں اور آپ ادھر کھیلتے تھے, کہ بڑا بزرگ چلتا تھا, ہم سر نیچے کر لیتے تھے, جرت نہیں تھی ہوتی باتیں کرنے کی. اب ایڈوانس دنیا آ گئی ہے, ساتھ نیبر کا ہی نہیں پتا کون رہ رہا ہے کون نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو دوستی میں سمجھانا ہے, بیٹا اگر آپ کہیں جا رہے ہو خوشی منانے, چاہے کوئی نیو ایئر نائٹ ہے, ادھر جو بھی آدمی ہے, عورت ہے, مرد ہے, آپ نے اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے. اگر عورت کے لیے پردہ ہے تو مرد کے لیے بھی پردہ ہے. میرے لیے بھی حکم ہے میری نگاہیں نیچی رہے. ہمیں اس کو, اس سسٹم کو, اس کی خامیوں کو بھی دیکھنا ہے. میں اس پہ ذرا کھل کے بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ نالا ہو جاتے ہیں. صاحب آپ کریں نا, دیکھیں ایک تو یہ ظاہر ہے ہم دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ ہے اور اس میں آپ کی بات ہونی چاہیے کھل کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ ہم رک رہے ہیں. سلمان, مغرب کا کلچر کچھ اور ہے. بالکل. وہاں نہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. وہاں ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, باپ بزرگ ہوتا ہے تو اسے اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں. بچے یا بچی کی ایک ایج ہو جائے, وہ بچہ, باپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا, اپنی پڑھائی کے لیے نہیں کہہ سکتا, وہ 1199 پہ کال کر دیتے, ریسٹ ہو جاتے. ہمارا کلچر ہے, آپ کا کلچر ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھاتے بھی ہیں, اگر بوقت ضرورت ڈانٹتے بھی اور پٹائی بھی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط کام نہیں کرنا. تمہیں بڑا ہو کے بڑا انسان, بڑا افسر نہیں بننا, بڑا انسان بننا ہے. تو بڑا انسان بڑے کردار سے بنتا ہے. جب تک آپ دوسروں کی عزت نہیں کرنے سیکھیں گے, چھوٹوں سے پیار نہیں کرنا سیکھیں گے, بڑوں کا احترام نہیں کرنا سیکھیں گے. اور بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنے سرکاری اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب رنگے ہاتھوں ملزم پکڑے جائے اور آپ اس کو پیسے لے کے چھوڑ دو, پھر وہ درندہ پھر درندگی کرے گا کہیں اور جا کے. یہ لڑکے, اس سے پہلے بھی آپ نے 3-4 اور ویڈیو دیکھی, جب پہلی کال کی تھی, میرا ایک موقف ہے, اگر پولیس وہاں چلے جاتی, وہ 4 گھنٹے کا سیشن, وہ بدقسمتی ہے جو تماشا وہ درندے کرتے رہے, آدھے گھنٹے میں ان کو چتر پڑتے تو باقی 3.5 گھنٹے کسی کی جرت نہ پڑتی. آپ کو قانون کو سخت کرنا ہوگا. اور دوسرا, ہم سب کو اپنے بچوں کو اپنے سمجھانا ہوگا کہ بیٹا دوسروں کی ماں اور بہنیں تمہاری مائیں اور بہنیں ہیں, بزرگوں کا احترام کرو. فیملی کلچر پہ میں جان کے نہیں بات کر رہا کہ ہمارے کچھ بہنیں, میرے نزدیک تو عورت کو کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت وہ جائے, ہاتھ لگانا یا اس کی مرضی ادھر دیکھنا بھی غلط ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن بھائی صاحب ہمیں گریز کرنا چاہیے. جہاں بہت زیادہ ہجوم ہونا, ہجوم کو بھی قابو نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن بھٹی صاحب آخر میں, کیونکہ آپ نے ظاہر ایگزامپل دیے, ہم بات جو کر رہے ہیں باہر کی, ہم جب کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مغربی ممالک میں, یورپ میں, یو ایس اے میں جب نیو ایئر نائٹس ہوتی ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں مواقع, تو وہاں بھی لوگوں کو وہ چاہے خواتین جیسے مرضی باہر نکلیں, جیسے مرضی لباس زیب تن کریں, جو مرضی کر لیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے مردوں کو کہ جی ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے اور ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ قانون ہے وہاں پہ. دیکھیں نا, آپ نے خوبصورت بات کی. وہاں آپ بول لیں, کسی کو اس کی مرضی کے بغیر ٹچ کریں گے نا, 2 سال ضمانت نہیں ہوگی. یہاں قاتلوں کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. پھر میں آ گیا ہوں, قانون کہاں ہے؟ آپ کا قانون کمزور ہے. جس ملک میں قانون کمزور ہو, وہ مافیا آ جاتا ہے, ہجوم آ جاتا ہے. باہر 1000 عورتیں بھی ہوں, 1000 مرد ہو, لیکن
عورت کی طرف اس کی اجازت کے بغیر یوں دیکھنا بھی جرم ہے. ادھر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا احترام کرنا ہی نہیں سیکھا. ہمارے اندر ایک جانور ہے جو باہر آ جاتا ہے. ہمارا مذہب اس کے بالکل الٹ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کوئی عورت ہے عمر سے بڑی ہے تو آپ کی ماں ہے, عمر سے چھوٹی ہے تو آپ کی بیٹی ہے, ایج فیلو ہے تو آپ کی بہن ہے, کوئی رشتہ اور نہیں ہوتا. لیکن ہماری گندی نسلیں حبس اور وہ کمزور قانون, جب پولیس اپنا راستہ نہیں اپناتی تو پھر اس قسم کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. میں نے کہا ایز اے جرنلسٹ میرے اور میرے کئی لاتعداد صحافیوں کے ساتھ جو میل ہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ بھی معاشرے میں ہمارے ہی لوگ تھے نا, یہ ہمیں بھی تو انسان بننا ہے نا. اگر کوئی سڑک پہ میرے سامنے کر رہا ہے تو مجھے روکنا ہے, خبردار بھائی تو سڑک پہ یا اداروں میں یا اداروں میں بھی اکثر یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے نا بھٹی صاحب کہ اگر کوئی خاتون جا رہی ہیں تو 4 لوگ اکٹھے کھڑے ہیں مرد, تو وہ کوئی نہ کوئی بات جملہ اس طرح کا کس دیں گے. تو یہ بحیثیت ظاہر ہے اداروں میں بھی, مطلب بحیثیت انسان اداروں میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو بھی کنڈیم کریں اور ڈیناؤنس کریں. نہیں, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس میں تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا ایک بچی کوئی جا رہی ہے وہ پردہ, کوئی درندہ جسے مرد کہتے ہیں اگر وہ آوازیں لگا رہا ہے تو بچی بیچاری غریب کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب ہے اس بندے کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے اندر انسان کے روح میں ایک جانور ہے. ہمیں اندر کے جانور کو بنانا ہے. ہمیں اگر وہ کوئی مرد ہے یا خاتون ہے, میں کہہ رہا ہوں رات کے 3 بجے تھے, صبح کا دوپہر کے 2 بجے تھے, کسی بھی بندے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی خاتون کو ٹچ بھی کرے, ہاتھ بھی لگائے. بدتمیزی کرنا تو بہت درکنار ہے, کوئی الفاظ کسنا تو درکنار ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اساتذہ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے, ماں باپ کو بھی کرنا ہے, مجھے آپ کو بھی کرنا ہے. اپنے ارد گرد رہنے والوں کو سمجھانا ہے بھائی سڑک پہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے وہ کھلونا نہیں ہے, تیرے کھیلنے کے لیے نہیں ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمیں لیکن ان درندوں کو سزا دی. لیکن اب بھی جو حکومت نے فیصلہ کیا غلط کیا, اصل ذمہ دار افسر کو بچا لیا گیا. جو اصل ذمہ دار تھا, جو لاہور کا انچارج تھا, کاش ادھر ہی انصاف پورا کر دیتے. جب سلمان آپ کسی بھی افسر کو اس کی کمپیٹنسی, آنیسٹی اور اس کی ہارڈ ورکر ہونے کی بجائے سفارشوں پہ تعینات کریں گے تو وہ امن و امان قائم نہیں کر سکے گا. پرائم منسٹر کو نوٹس نہیں لینا چاہیے اس پہ؟ 100% لینا چاہیے اور ان کو بڑے افسروں کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تھا تاکہ یہ رزلٹ نیچے تک آتا. آپ نے ادھر بھی پسند نہ پسند لوگوں کو تبدیل کر دیا, ذمہ داروں کو بچا لیا. تو اس کا مطلب ہے وہ نئے جو درندے آئیں گے پھر وہ یہی حرکت کریں گے, کیونکہ جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا. آج آپ پھر چلے جائیں, آج سیچرڈے نائٹ ہے, مینار پاکستان ہو سکتا کوئی درندہ اور ایسی درندگی کرتا ہو, تو بھائی اس کو روکو, قانون کو امپلیمنٹ کراؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھٹی صاحب. ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب موجود اور تفصیل سے انہوں نے اس موضوع پر بات بھی کی. اور ایک اہم بات وہ یہی آخر میں کہ جی ایک تو قانون کو اس میں جو راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنا ہوگا اور قانون کو اپنا راستہ بنانا ہوگا, سزائیں سخت سے سخت دینی ہوں گی, تبھی جا کر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ختم ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ جو فیوریٹزم ہے جو بھٹی صاحب نے آخر میں بات کی اس کو ختم کرنا ہوگا کہ جو ذمہ دار اصل افسران ہیں ان کو فارغ نہیں کیا گیا اور آپ نے اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ کچھ افسروں کو جو ہے وہ دکھاوے کی خاطر فارغ کر دیا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے. بہت شکریہ.